السلام علیکم جی. بہت ساری اہم کیلکولیشن ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے اور آپ کو اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ بھی یوتھیوں کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے. یوتھیا اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا نریٹو لے کے, بہت بڑا پروپیگنڈا لے کے سامنے آ گیا ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جب ان کو سامنے آ کے احتجاج کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ ڈسکریٹلی ایکٹ کیا کرتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز الہی کے آخری دنوں میں جب کہ وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے, مال روڈ کے اوپر ایک ہنگامہ ہوا تھا, سینکڑوں موٹر سائیکلیں جلا دی گئی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو مطلب کہ بیسیوں گاڑیاں توڑ دی گئی تھیں, بہت خوفناک مظاہرے ہوئے تھے مال روڈ کے اوپر اور ایک دم ہو گئے تھے. اس کے اوپر ہماری اس وقت کے جو پرویز الہی صاحب کے وزراء تھے اور مشرف صاحب کی, شوکت عزیز صاحب کے وفاقی وزراء تھے, ان میں سے فریکوینٹلی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور ایک دم سے کلرکوں کا مظاہرہ ہو رہا تھا, اس میں سے لوگ نکلے اور انہوں نے آگے لگانا شروع کر دی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اسی طرح کی واردات جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ جعلی قسم کی خودکشیاں اور اس طرح کی چیزیں ڈسپلے کر کے پاور کے ایشو کو ایک مسئلہ بنانا چاہ رہی ہیں. پاور کا ایشو کریٹ اس نے کیا ہے, یہ اس مجرم کا نام ہے, میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں, آپ نے غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ, ہم ذرا اس کی پس منظر بیان کر لیں. مشرف صاحب کے دور جب ختم ہوا تو مشرف صاحب کے دور ختم ہونے پہ پاور کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ تقریباً 500 ارب روپے کے قریب ہو چکا ہوا تھا. وہ 5 سال شوکت عزیز صاحب دوڑ لگا گئے, باہر چلے گئے باری لے کے. اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کی باری آئی. پیپلز پارٹی کا دور جب ختم ہوا تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ تھا, گردشی قرضہ تھا پاور کے شعبے کا, وہ 1150 ارب روپیہ ہو گیا ہوا تھا. پھر جناب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پورے 5 سال کے دوران جو گردشی قرضہ چھوڑ کے جاتی ہے وہ 1200 ارب روپیہ ہوتا ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر وہ 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کے جاتی ہے. لیکن ساتھ میں پی ٹی آئی ایک اور بھی حرکت کر جاتی ہے اور وہ یہ کرتی ہے کہ وہ گیس کے شعبوں میں بھی خسارہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور گیس کا قرضہ مل کے, گردشی قرضہ اور یہ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ مل کے 4200 ارب روپیہ, 4200 ارب روپیہ کی لائبلٹی کھڑی ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے آپ نے یہ بینکوں سے لیا ہوا ہے, بینک اپنا سود چارج کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. سود جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر آپ نے 22% کر دیا ہوا ہے, وہ بھی آپ نے چارج دینا ہے, تو یہ دن بہ دن ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے پہنا قرضہ جڑانا اس کو دائیں بائیں کریں, ٹھیک ہے. تو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں پھر جن کو سستی بجلی دے دی تھی ان سے لینا پیسے. تو لہٰذا یہ قرضہ جو پچھلے 20 سال کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر, اگلے 3 سال کے اندر اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کے بلوں کے اندر ہی فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز کے نام کے اوپر, دوسرے ٹیکسز کے نام کے اوپر, ایڈجسٹمنٹ کے اوپر وہ قرضہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکال کے یہ 4200 ارب روپے ہے یا 4200 ارب روپے کا سود ہی دینا شروع کر دیا حکومت, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ عالمی منڈی کے اندر فیول کے ریٹ زیادہ ہیں. یوکرین وار کے نتیجے کے اندر ایل این جی ساری کی ساری بک ہو چکی ہوئی ہے, تیل کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں اور ہمارا ڈالر جو ہے وہ ڈکلائن کرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈبل مہنگائی لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈالر کیوں زیادہ ڈکلائن کر رہا ہے؟ ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں وہ ڈالر پاکستان لاتے ہی نہیں ہیں. وہ کوئی دبئی میں پارک کر دیتا ہے, کوئی سنگاپور میں پارک کر دیتا ہے, کوئی ہانگ کانگ میں پارک کر دیتا ہے اور وہاں سے باروں بار استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہماری سافٹ ویئر کمپنی لائے یا نہ ہمارا گارمنٹ ایکسپورٹر لائے, اپنی ضرورت کے ہی یہاں پہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جناب لیکن مسئلہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتا. مسئلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو پاور پروجیکٹ لگائے اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بجلی چاہیے تھی ہمیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, تو انہوں نے وہ پاور پروجیکٹ لگا لیے اور اس میں طے کیا کہ پاور پروجیکٹ چلے
یا نہ چلے, کیپیسٹی چارجز ملیں گے, 60% کیپیسٹی چارجز ملیں گے. ٹھیک ہے, کتنے؟ 60% کیپیسٹی چارج. اب وہ پاور پروجیکٹ کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ انہیں کہیں کہ پائی چلانا شروع کر دیں تو آپ کو 1200 میگا واٹ بجلی مل جائے گی, لیکن وہ بجلی کریں گے کیا؟ ہم کس کو بیچیں گے آگے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم آگے انڈسٹری بند, اگر جو پہلے انڈسٹری چل رہی تھی وہ بھی بند ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھائی یہ ایک, یا تو آپ ایسی انڈسٹری کھڑی کر لیں نا جس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے, ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے, لوگوں کے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت بھی آ جائے, وہ بجلی کے بل افورڈ بھی کر لیں اور نتیجے کے طور پہ چل جائے. یہ تھا پروجیکٹ. تو کسی نے آ کے یہ کہا تھا نا کہ سی پیک روکو, پہلے اس کا آڈٹ ہوگا, پہلے یہ ہمارے لیے وائبل ہی نہیں ہے. تو بجلی تو بن گئی ہوئی تھی, اب انڈسٹری آنی تھی نا, انڈسٹری کی آمد روک دی گئی, اب وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے. کس نے کہا تھا بھلا؟ عمران احمد خان نیازی نے انڈسٹریلائزیشن روکی تھی نا. یہ جو پاور پروجیکٹ لگ گئے ہوئے تھے یہ ہمارے گلے پڑ گئے. اب اس کا واحد حل ہے, آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ فلانے گریڈ کے بندے اتنے یونٹ کھا رہے ہیں, فلانے گریڈ کے بندے. او بھائی جان, یہ مسئلہ ہی نہیں گا, یہ 8-10 ارب روپے کا مسئلہ ہوگا. یہاں پہ 124 ارب روپیہ صرف کیپیسٹی چارجز کے ضمن میں جانا ہے ان پاور پروجیکٹ کو. ان سے اگر ہم بجلی بنوائیں پھر بھی, نہیں بنوائیں پھر بھی, جانا ہے ہر صورت کے اندر. تو یہ ایشو ہے ہی نہیں کہ بجلی کون مہنگی لے رہا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 نہیں تو 10 ارب روپے کی بجلی چلی جاتی ہوگی کچھ لوگوں کو مفت, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. اصل ایشو ہے یہ 124 ارب روپیہ جو کہ پھر لوگوں کی جیب میں سے نکلتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب 65 روپے کا یونٹ ہو گیا, 90 روپے کا یونٹ ہو گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹرز کو ہم آدھی قیمت سے کے اوپر گیس دیتے ہیں اور آدھی سے بھی کم قیمت کے اوپر ان کو ہم بجلی دیتے ہیں, تو کیا ہم نے کبھی چیک کیا ہے, کبھی آڈٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ سیف ٹیکسٹائل مل ساری قیمتیں ایز ایکسپورٹر لیتی ہے. ایک آنے کا بھی انہوں نے کبھی یہ ایکسپورٹ کیے؟ ان کے ذرا ڈاکومنٹ تو چیک کریں نا جا کے ایف پی آر. بھی آپ ان کو را مٹیریل ان پٹ جو ہے وہ آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں, تو ایک آنے کی وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے. اس طرح کے 900 سے لے کے 1200 یونٹ ہیں جو کہ ان پٹ تو لے رہے ہیں ایز اے ایکسپورٹر, بجلی اور گیس وہ لے رہے ہیں ایز اے برآمد کنندہ, لیکن ایک آنے کی برآمد نہیں کر رہے. تو ان کا تو کٹ لگائے نا, ان کو تو کاٹے نا کہ بھائی چلو اگر تمہاری سسٹینیبلٹی نہیں نکلتی لوکل مارکیٹ کے اندر تو نکلو, فارغ ہو یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہو تو ایلسیاں چیک کریں ان کی کتنی کھولی ہیں جی ان کے بائر نے باہر سے, اور اس کے عوض یہ کتنے ڈالر لے کے آئے ہیں. تو اگر انہوں نے مال بنا کے لوکل مارکیٹ میں ڈالنا تو یار یہ تو پھر انڈیو پروفٹ کما رہے ہوئے نا, ایکسپورٹر کا تو حق مار رہے ہوئے. تو یہ ہے وہ $17 بلین جس کی سبسڈی جو ہے وہ ہر سال اس طبقہ اشرافیہ کو دی جاتی ہے جو وہ گڑمچو کر جاتا ہے. اصل تو ایشو یہ ہے. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے اس کا واحد حال بھی ہم اس کو کرتے ہیں. اس کا واحد حال کیا ہے؟ واحد حال یہ ہے کہ حکومت آئے, لانگ ٹرم ڈیسیژن لے, لائبلٹیز کو کہیں نہ کہیں پارک کرے, عوام کے کندھوں سے اس کا بوجھ ہٹائے, اور عوام کے کندھوں سے بوجھ ہٹا کے وہ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جائے. یہ جو کیلکولیشن اس وقت کر رہے ہیں 45 روپے یونٹ اور 90 روپے یونٹ, یہ میری کھوپڑی میں فٹ نہیں بیٹھ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے. جب تک کہ آپ جو ہیں لوگوں سے لمبی قسم کی ریکوریاں نہ مار رہے ہیں اور آپ کا خیال ہو کہ کیئر ٹیکر کے 3 مہینے کے اندر ہم نے 4200 ارب روپیہ پورا کر کے جانا ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے اتنے ان لاجیکل قسم کے جو ہے وہ بل. تو بھائی جان یہ ہے اس کا حل کہ جو فوری طور پہ نئے الیکشن کروائے جائیں, نئی حکومت آئے, نئی حکومت 3 سے 5 سال کے ڈیسیژنز لے, ان لائبلٹی کو پارک کرے تو لوگوں کو سسٹینیبل, سستی نہیں قابل برداشت لیول کے اوپر بجلی مل سکتی. ورنہ یہی والا پھڈا ہے. اور میں آج دیکھ رہا تھا یہ بڑے بڑے سوشل میڈیائی اعلانات کے باوجود بھی بل دینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں آج.
اتنی تو مزاحمت ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بک بک سن لیں, یوتھیوں نے اس کے اوپر تیل ڈالا ہوا تھا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, لیکن 4200 ارب روپیہ دینا پڑ رہا ہے یہ جو کھڑا کر گئے. اور یہ 4200 ارب روپیہ 20 سال میں کھڑا ہوا ہے. کوئی گورنمنٹ ہمت کرے, یہ تو نہیں کر سکتی جو بھی نہیں آئے, وہ کہ جی 20 سال میں کھڑا ہوا ہے نا, تو 20 سال میں ریکوری کر لیتے. اتنا تو دینا یار آپ, ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ چبھے گا نہیں. لیکن یہ فیصلہ وہی حکومت لے سکتی ہے جو حکومت جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مینڈیٹ لے کے آئی ہوگی, اور اس کو پتا ہوگا کہ وہ 3 4 4 سال 5 سال کے لیے حکومت میں ہے. یہ تو دیہڑی لگانے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا تو واحد ٹارگٹ یہی ہے کہ ابھی فیڈرل کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لٹیروں کا واحد ٹارگٹ یہی ہے کہ $350 کا ہو جائے, اور ہم نے جو گھروں میں سٹور کیا ہوا ہے وہ ہم اپنا $350 پہ بیچ کے نکل جائیں اوپن منڈی کے اندر. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. میں نے اپنی اس حوالے سے گزارشات عرض کر دی ہیں. نہ مرتضیٰ سولنگی کو تنگ کریں نہ کسی اور کو تنگ کریں, ان کے بس کی بات نہیں, یہ اپنی دیہڑی لگانے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں آپ زور دیں کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ جلد از جلد ہوں, اور ان الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئے, اور وہ لانگ ٹرم ڈیسیژن. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.